بابل ہوائے بابل ہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی بابل ہوائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. درود بھیجیے محمد اور آل محمد کی ذات پر. محمد وآل محمد. معزز سامعین، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، نہ اتنا دامن وقت میں گنجائش ہے، چونکہ اوپر سے اذان کا وقت بھی قریب ہے اور یقیناً آپ میں سے اکثر کربلا کی زیارت کے لیے بھی جائیں گے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انتہائی مختصر وقت میں، تو آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ جتنا دیر آپ کے درمیان حائل رہوں توجہ کریں گے. میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ مبارکہ رعد کی آیت مجیدہ 15 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے، چاہے وہ بشوق سجدہ کر رہی ہے یا بزور سجدہ کر رہی ہے، یعنی طوعا و کرہا، چاہے اپنی مرضی سے یا زبردستی مجبوری میں وہ سجدہ کر رہی ہے. لیکن یہ بات طے ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے سربا سجود ہیں. فرمایا صرف یہی نہیں، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اگر یہ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہو جائے تو ان کا جو سایہ بنتا ہے وہ بھی سربا سجود ہے. یعنی صرف یہ نہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے لیے سربا سجود ہیں. اور سجدہ کہتے کسے ہیں؟ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کے ذیل میں فرمایا کہ دیکھیے، جس طرح کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا یا جھکنا رکوع کہلاتا ہے، اسی طرح جس طرح زمین پر سجدہ ریز ہونا، سر رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی کی جلالت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، یہ بھی سجدہ ہے. اور دیکھیے قرآن مجید میں تقریباً کوئی کم و بیش 64 مرتبہ لفظ سجدہ کا ذکر ہوا ہے. جس طرح
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ مریم میں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کہ اولاد آدم میں سے ہم نے ان کے اوپر انعام نازل کیا، نعمتیں نازل کیں انبیاء میں سے، یعنی جو اولاد آدم میں سے ہیں، پھر ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، پھر فرمایا اولاد ابراہیم میں سے ذریت ابراہیم، پھر ذریت اسرائیل، اور فرمایا ممن ہدینا، اور پھر جن کی ہم نے ہدایت کی ہے، واجتبینا، اور جن کو ہم نے برگزیدہ کیا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی وہ خدا کے حضور سر بہ سجود ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو بھی سر بہ سجود ہو کر دعا کرتا ہے کہ پالنے والے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی، انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے جو ہیں، انبیاء میں سے ہیں، یا جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یا ذریت ابراہیم میں سے، ذریت اسرائیل میں سے، یا جن کی ہم نے ہدایت کی ہے، جن کو ہم نے برگزیدہ کیا ہے، یعنی اللہ جن کی ہدایت کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جب رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کو اللہ ہدایت یافتہ بنا کر بھیجتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی سر بہ سجود ہو جاتے ہیں، رحمان کی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ کہ یہ فرق ہے، دیکھیے۔ پھر جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے اس آیت مجیدہ میں؟ یہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ حج کی، جو قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ یہ جملے کہنے کے بعد پھر اللہ بیان فرما رہا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ یہ سورج بھی اس کو سجدہ کرتا ہے، یہ چاند بھی اس کو سجدہ کرتا ہے، وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ، یہ ستارے، یہ جبال، یہ پہاڑ اس کو سجدہ کرتے ہیں، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ، یہ درخت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، یہ زمین پر چلنے والے، چوپائے رینگنے والے، یہ دواب بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت زیادہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے باقی جتنی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا لفظ سب کو شامل ہے، لیکن انسانوں میں کیا ہے کہ کچھ ایسے ناشکرے بھی ہیں جو اس کو سجدہ نہیں کرتے، کہ اللہ نے فرمایا بہت سے ہیں جو مجھے سجدہ کرتے ہیں مگر کچھ ایسے ہیں جو رحمان کے لیے سر بہ سجود نہیں ہوتے۔ پھر کیا فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب حتمی ہو چکا ہے وہ بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر اللہ جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ جس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے پھر کون ہے جو اس کو عزت دے سکتا ہے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، بس اس کا چاہنا یوں سمجھیں جو وہ چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے جس کو عزت دے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری بات چلی تھی سجدے سے
چونکہ پھر دوسرے لفظوں کی طرف آؤں گا، دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیے سجدہ، انسان جب بھی خوش ہوتا ہے، جو اطاعت گزار ہوتا ہے نا انسان، وہ سجدہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب بھی عبادت خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ وضو کر کے جب مصلی پہ آتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام میں قرات کرتا ہے، سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، ساتھ میں دوسری سورہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر بھی اس کا دل یوں سمجھے مطمئن نہیں ہوتا، وہ پھر کہتا ہے اللہ اکبر، کہ میرا اللہ اس سے بھی بلند ہے۔ پھر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں اس کی حمد بیان کرتا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ اتنا بلند ہے، اسے سجدہ کیا جائے۔ پھر وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور خدا کی حمد اور بڑائی بیان کرتا ہے کہ میرا اللہ تو وہ پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے کہ جس کی میں حمد کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں انسان نماز میں سب سے پہلے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ رکوع کا آتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ سجدے کا آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قیام میں کھڑا ہونا انسان کے لیے آسان ہے یا رکوع میں جھکنا؟ یقیناً قیام میں کھڑے ہونے سے رکوع میں جھکنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، تھوڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، زیادہ دیر انسان رکوع میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد انسان کا سجدے میں چلا جانا، وہ رکوع میں کھڑے ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب وہ اللہ رب العزت جو محمد مصطفیٰ جیسے اپنے حبیب سے کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ میرا مزمل رات کو تو قیام کم کیا کر، یعنی جس محمد مصطفیٰ سے، احمد مجتبیٰ سے اللہ رب العزت اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کا قیام میں کھڑے ہونے کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کم کھڑا ہوا کر۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے کھڑے ہونے سے جو آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جائے، خدا اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محمد کو اتنا تکلیف پہنچے۔ میرا حبیب تو قیام کم کیا کر، مگر یہی حبیب ہے جو کائنات کی اشرف ترین ہستی ہے کہ جس کے صدقے میں، جس کے وجود میں یہ کائنات مبارک بنی ہے، یہی حبیب ہے قیام میں نہیں ہے، رکوع میں نہیں ہے، بلکہ سر سجدے میں ہے۔ اگر پشت کے اوپر حسین آ جائے تو حکم رب ہوتا ہے اے میرا حبیب اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اٹھ جائے۔ تو اس حسین کی عظمت کے کیا کہنے، اس لیے تو شاعر نے بہت ہی خوبصورت جملے کہے ہیں کہ یہ دوش رسول ہے یا حسین کا مسکن، یہ دوش رسول ہے یا حسین کا مسکن، یہ حسین کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ دوش رسول ہے یا حسین کا مسکن، یہ حسین کہاں پہنچ گئے ہیں، جہاں پہنچے تھے علی جوانی میں، حسین بچپنے میں وہاں پہنچ گئے ہیں۔ کہ دیکھیے اس حسین کی کیا عظمت ہوگی، اس حسین کی کیا فضیلت ہوگی۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اور یقیناً بارہا علماء سے مجالس میں آپ سنتے ہیں، آپ خود صاحبان علم ہیں، اکثر آپ میں سے خطبہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ اللہ کا ذکر بندوں میں کریں گے، وہ آپ کا ذکر ملائکہ میں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ذکر کے قابل کب ہوتا ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، قوت گویائی، قوت نطق اللہ اسے عطا کرتا ہے، پھر وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب اسے اللہ رب العزت شعور عطا کرتا ہے تب جا کے وہ ذکر کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور وہ کب تک ذکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جب تک اس کے جسم میں جان ہے، اس کی روح اس کے جسم میں ہے، تب تک وہ ذکر پروردگار کر سکتا ہے۔
اب وہ ذکر پروردگار نہ کرے، یہ اس کی اپنی بدقسمتی۔ لیکن انسان ذکر کے قابل پیدا ہونے کے بعد عقل و شعور ملتا ہے، قوت گویائی ملتی ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، ذکر پروردگار کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد مرنے سے پہلے ذکر کے قابل ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم اس ذاکر کے کیا کہنے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ کہ جناب سیدہ سے بارہ آپ نے یہ روایات پڑھی ہوں گی کہ بی بی فرماتی ہیں جب میں تنہائی محسوس کرتی میرا بیٹا میرے پیٹ میں تسبیح کرتا ہے۔ کئی مرتبہ بی بی فرماتی ہیں میں نے تسبیح کی آوازیں سنی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت جو ایک کے بدلے کم از کم 10 دیتا ہے۔ آپ نے بارہا پڑھا، علماء سے سنا کہ کم از کم بھی جزا آپ اللہ کی راہ میں 1 دیں گے تو وہ 10 گنا دے گا۔ پھر آپ کے خلوص پر ہے اسی طرح 70 گنا، بعض 70,000 بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنا آپ کا خلوص ہوگا اتنا اللہ کی عطا میں کوئی کمی تو نہیں ہے، جتنا آپ کا خلوص ہوگا اتنا وہ آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا، کم از کم، یعنی 1 کے مقابلے میں وہ 10 گنا دیتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کا ایسا ذاکر ہو کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ذکر پروردگار کرے، اور سر قلم ہونے کے بعد نوک نیزہ پر خدا کا ذکر کرے، تو اس حسین کو خدا کیسے جزا دے گا؟ اس حسین کو خدا کیسے صلہ دے گا؟ اب یہ جو فتوے آتے ہیں کہ حسین کے ذکر میں رونا بدعت ہے، دوسرے لفظوں میں یوں بیان کروں کہ جس حسین کے ذکر کو اللہ پسند کرے، ملائکہ کی محفل میں خدا کرے، اصحاب کی محفل میں احمد مجتبیٰ کریں، محمد مصطفیٰ کریں، اگر اس حسین کا ذکر کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو وہ دشمن اس ذکر کا نہیں بلکہ خدا اور مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ کہ جس حسین کے ذکر کو اللہ پسند کرتا ہے، اور مسلمان چاہتے ہیں کہ اس حسین کا ذکر ہم مٹا دیں گے اپنے فتووں کی آڑ میں۔ اور کیوں رسول خدا نے جب امام حسین پشت کے اوپر آئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا؟ کیوں؟ اسی حسین نے دین کو بچانا ہے، اسی حسین نے بھی سر سجدے میں رکھنا ہے، پھر نہیں اٹھانا۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میرا دل ہے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کے حوالے سے 2-4 جملے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اتنی مظلومہ ہے حسین کی ماں، آپ کا مشاہدہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں غسل دینے والا کبھی نہیں روتا، اور اگر غسل دینے والا علی جیسا بہادر ہو جو اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، کبھی بیٹوں کے پاس آتے آ کر کہتے کہ بیٹا آہستہ روئیں، کبھی بیٹیوں کے پاس آ کر کہتے میری بیٹیاں آہستہ روئیں۔ کیا وجہ بنی کہ جب علی جیسا بہادر امام سیدہ کو غسل دے رہا ہے تو علی کا گریہ بلند ہو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا علی، ابھی تو آپ بیٹوں کو منع کر رہے تھے، بیٹیوں سے فرما رہے تھے کہ آہستہ روئیں، یا علی اب خود اتنا بلند گریہ کر رہے ہیں؟ تو مولا تڑپ کر کہتے ہیں اے ابن عباس، ابھی تک کنفذ کے تازیانوں کے نشان باقی ہیں، سیدہ کے بازو پر کالے نیلے نشان ہیں، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ عزادارو، گویا مولا کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آج دیکھا زہرا کا پہلو زخمی نہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ خدا جانے حسین کی ماں کیسے پہلو بدلتی تھی۔ ہاں عزادارو، آل محمد کے گھرانے میں کئی ایسے مظلوم ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے جسم پر نشان باقی ہیں۔ عزادارو، پہلی مظلومہ حسین کی ماں ہے، دوسری مظلومہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ جب شام کے زندان میں غسالہ کو بلایا گیا، عزادارو وہ غسل دینے کے لیے آئی،
یا اس نے جناب سکینہ کے جسم سے کرتا ہٹانا چاہا تو اس کا گریہ بلند ہو گیا. جیسے جسم پر نگاہ پڑی نا عزادارو کالے نیلے نشان نظر آئے. وہ ضعیفہ وہ غسالہ تڑپ کر کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ اس قافلے کی سالار کون ہے. سب بیویوں نے علی کی بیٹی کی طرف دیکھا. عزادارو وہ بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے کہ اے ضعیفہ مجھے بتا اس بچی کا بابا نہیں ہے؟ کیا یہ بچی یتیمہ ہے؟ جناب سیدہ زینب کہتی ہیں کہ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ ہاں یہ یتیمہ ہے. عزادارو وہ غسالہ کہتی ہے کہ اس کے جسم پر کالے نیلے نشان بتاتے ہیں کہ اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہے. بی بی فرماتی ہاں یہ بنو امیہ کے تازیانوں کے نشان ہیں. عزادارو تیسرے مظلوم ہیں میرے آقا و مولا سید سجاد کہ جب امام محمد باقر مولا کا تعویذ قبر بند کرنے لگے تو مولا کا گریہ بلند ہوا. اصحاب نے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ تو مولا تڑپ کر کہتے ہیں کہ میرے بابا کے گلے پر آج بھی توق کا نشان باقی ہے. عزادارو اب جو چوتھی مظلومہ ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے. جب شام سے رہا ہو کر مدینے آئی نا سب سے پہلے نانا کے روزے پر آئی. عزادارو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے ایک گٹھڑی کھولی. ایک گٹھڑی سے ایک پرانا کرتا نکالا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا, نیزوں سے چھدا ہوا تھا. عزادارو خون میں لت پت کرتا جب بی بی نے اٹھایا وہ کرتا اٹھا کر قبر رسول کے اوپر رکھا اور تڑپ کر کہتی ہیں نانا یہ تیرے حسین کا کرتا ہے, نانا یہ مہر نبوت کے سوار حسین کا کرتا ہے. عزادارو بی بی کیا دیکھتی ہیں؟ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب کوئی خطیب مجلس پڑھتا ہے اکثر مومنین اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. عزادارو بعض اوقات شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مومن برداشت نہیں کر سکتا, اس کی جان نکل جاتی ہے. عزادارو وہ مجلس میں فوت ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ عام خطیب ہوتے ہیں, وہ اب خطیب کوئی عام خطیب نہیں ہے, حسین کی بہن زینب ہے جو 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی. شمر ضربیں چلا رہا تھا. بی بی تڑپ کر کہہ رہی تھی اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے رسول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. بس عزادارو اب وہ بی بی مصائب پڑھنے والی ہے اور سننے والے محمد مصطفیٰ ہیں جو زہرا جیسی بیٹی سے آ کر کہتے میری بیٹی میرے بیٹے حسین کو نہ رونے دیا کرو, اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عزادارو اب منظر کیا ہے؟ قبر رسول متزلزل ہے. عزادارو در و دیوار آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جب یہ منظر علی کی بیٹی نے دیکھا تڑپ کر کہتی ہیں نانا یہ تو آپ کے بیٹے حسین کا کرتا ہے. نانا حسین تو مرد تھے, نانا میں آپ کی بیٹی زینب ہوں. نانا اگر حیا مانے نہ ہوتا زینب اپنا کرتا دکھاتی. کہیں تازی آنے لگے, کہیں تازی آنے لگے, کہیں ہمیں تماچے لگے. عزادارو بی بی کہتی ہیں کہیں جلتی ہوئی آگ, کہیں پتھر برسائے. اللہ ولعنت اللہ